بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنان ہیلتھ کیئر سے ڈاکٹر فواد طارق آپ کے لیے مزید کچھ معلومات لے کے حاضر۔ آج میں آپ کو ڈینچرز کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم کمپلیٹ ڈینچرز کی۔ کمپلیٹ ڈینچرز جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ جن لوگوں کے منہ میں کوئی بھی دانت نہ بچا ہو ان کے لیے ریپلیسمنٹ کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اتارنے چڑھانے والے دانت ہوتے ہیں۔ اس میں دوسری آپشن بھی ہوتی ہے کہ ہم دانتوں میں کی جگہ پر ہم امپلانٹس لگائیں، اور لیکن وہ ایک ایکسٹینسو اور مہنگا علاج ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کو افورڈ نہ کر سکتے ہوں اس کے لیے، یا ایک سرجیکل پروسیجر بھی ہے، جو اتنا ایکسٹینسو پروسیجر بھی نہ کروانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے ہم ڈینچرز تجویز کرتے ہیں۔ اب ڈینچرز میں ہوتا کیا ہے کہ جس کو بلکہ عام زبان میں کامنلی لوگ پنجابی میں کہتے ہیں بیڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پورا ڈینچر جو ہے اوپر کا یا نیچے کا یا دونوں ڈینچرز جو ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مختلف قسم کے ناپ لینے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ناپ لیتے ہیں ان کی جبڑے کی ہڈی کا۔ جب وہ ناپ آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ان کا دانت بند کہاں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو ریلیشنز لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے امپریشنز کو ریفائن کرنے کے لیے ہم سیکنڈری امپریشنز لیتے ہیں، اور اس کے بعد آرٹیفیشل دانت موم کے اندر لگا کے ویکس کے اندر ٹرائی کیے جاتے ہیں۔ وہ ان کا پوزیشن، ان کے لپ کنٹورز، ان کے دانتوں کا رنگ، ان کی پوزیشن، یہ ساری چیزیں ہم ٹیکنیکل اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، اور پیشنٹ اپیئرنس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اپنی کمفرٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم اور ہمارے پیشنٹ دونوں اس چیز پر ایگری کر لیتے ہیں تو پھر ہم وہ ڈینچرز ان کو فائنل کروا کے دے دیتے ہیں۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک بڑا کمپلیکس اور کافی لمبا لیبارٹری کا پروسیجر ہوتا ہے۔ ہر سٹیپ کے بعد ہماری ڈینٹل لیب جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، وہی ہمیں نیکسٹ سٹیپ تیار کر کے دیتی ہے۔ وہ جب ہمیں دیتے ہیں تو پھر ہم آگے پیشنٹ کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ اب اس میں سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ یہ قدرتی دانتوں کا نعم البدل نہیں ہوتے۔ ہمیں ان کو استعمال کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارا کھانا کھانے کا انداز، ہمارا بات چیت کرنے کا انداز پہلے سے تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ ان چیزوں کو مینٹلی سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایک دفعہ اگر پیشنٹ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو وہ اس سے بہترین طریقے سے اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی بات چیت، اپنا کھانا پینا وہ بڑا کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے ہم بعد میں ایک دو دفعہ ایڈجسٹمنٹ بھی اگر ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی کمپلیٹ ڈینچرز کی بات۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پارشل ڈینچرز۔ پارشل ڈینچرز اگین جیسے نام سے واضح ہے، جن لوگوں کے کچھ دانت نکلے ہوئے ہوں اور وہ امپلانٹس یا برج کی طرف نہ جانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے ہم پارشل ڈینچر تجویز کرتے ہیں۔ اس کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ اس میں کاسٹ پارشل ڈینچر آتے ہیں جس میں کہ بیس جو ہوتی ہے وہ میٹل کی ہوتی ہے، ہم اس کو کاسٹ کروا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم ایکریلک کے دانت لگا دیتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے بعد آتے ہیں جی فلیکسیبل ڈینچرز ہوتے ہیں، بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس میں استھیٹیکلی بھی بہتر ہوتے ہیں اور پیشنٹ کے لیے پہننے میں بھی آسان ہوتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جو نارمل ایکریلک کے ڈینچرز ہوتے ہیں، اور جس میں ہم ساتھ والے دانتوں پہ وائرز لگا کے اس سے سہارا لے سکتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام ہیں ڈینچرز کی۔ امید ہے ان باتوں سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور اپنا اور اپنے دانتوں کا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔